بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8ویں پارے سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ انعام کا مطالعہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ پہلی مکی صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور مکی صورتوں کے جو بڑے مضامین ہیں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جو فنڈامنٹل بیلیفس ہیں دین اسلام کے، اور رسالت کے ضمن میں ایک بڑا اعتراض کہہ لیں، آبجیکشن کہہ لیں، یا سوال یا کوشچن کہہ لیں، جو نان مسلمس کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے آتا تھا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ آج کل بھی آپ جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحدین ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے بھی عموماً اعتراضات اسی قسم کے سطحی ہوتے ہیں۔ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا اگر اپنا آپ ہمیں دکھا دے تو ہم ایمان لیں۔ تو قرآن مجید نے اس سوال کو بہت سے مقامات پہ ایڈریس کیا۔ ان میں سے یہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیں، یعنی کہ فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیں، جبریل کو، اسرائیل کو جو موت کا فرشتہ ہے، عذاب کا فرشتہ یعنی حضرت جبریل کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، حتیٰ کہ مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگ جائیں، یعنی مردے جو ہے دنیا میں واپس آ کے بتائیں، قبروں سے کھڑے ہو کے بتائیں کہ بھائی آگے یہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو سین یہی ہے نا کہ جو جا رہا ہے خبر نہیں دے رہا کہ آگے کیا ہے، دیوار کے اس پار کیا ہے، کسی کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اربوں لوگ جا چکے ہیں دیوار کے اس پار۔ ہم اسے عالمی برزخ کہتے ہیں نا، برزخ ایک معنی میں دیوار ہی ہے کہ ایک دنیا سے ہم دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں مرنے کے بعد، لیکن کوئی بھی آگے خبر نہیں دے رہا کہ وہاں کیا سین چل رہا ہے۔ ہاں کوئی آ جاتا ہے آپ کے فوت شدگان میں سے، یہ اکثر لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، خواب میں آ کے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات کر جاتے ہیں کہ یہ سین چل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی خاص معلومات نہیں دے۔ تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر مردے جو ہے وہ کلام کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، سب کچھ، یعنی ہر قسم کی دلیل جو ان کو چاہیے وہ ہم ان کو دکھا دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی مردے اٹھ کے بتانا شروع کر دیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے، تو یہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک توجہ نکال لائیں گے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اصطلاح گھڑ لیں گے، وضع کر لیں گے کہ یہ اصل میں یہ ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سائنس فکشن کے نام سے بہت کچھ چیزیں سائنس بنا کے جو ہے، جسے سوڈو سائنس کہتے ہیں، عام کی جا رہی ہیں۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نادان ہیں، جہالت والی باتیں کر رہے ہیں، سطحی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے، امتحان کی غرض سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، ایسپیکٹ آف ڈاؤٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود یہ رکھا ہے، خود یہ رکھا ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وجود کی، اپنی ایگزسٹنس کی دلیل کو اتنا زیادہ سرٹن کر دیتے، اتنا زیادہ یقینی کر دیتے کہ انکار کی گنجائش ہی نہ رہ جاتی، جیسا کہ قیامت والے دن ہم جنت کو، جہنم کو دیکھیں گے، انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر ایمان ایک جبر بن جاتا ہے، پھر ایمان ایک چوائس نہیں رہتا، اختیار نہیں رہتا۔ تو ایمان بہرحال ایک اختیار ہے۔ تو اگر ہم فرشتے نازل کر دیں، مردے قبروں سے کھڑے ہو کے ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں، ہر قسم کے دلائل کے انبار ہم ان کے سامنے لگا دیں، یہ صرف معجزہ مانگتے ہیں کہ یہ دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، پھر بھی نہیں لائیں گے۔ اگر انہوں نے معجزہ دیکھنا ہے تو معجزہ ایک ہی ہے، میریکل ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کلام ہے اللہ کا، وہ قرآن مجید ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ نیکسٹ آیات میں جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ جمہوریت
ڈیموکریسی مطلب جو آج کل ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، سادہ اکثریت جسے کہتے ہیں، میجورٹی چونکہ ہر دور کے اندر جب نبی دعوت کا کام کرتے تھے تو اکثر و بیشتر جو میجورٹی ہوتی تھی کسی بھی قوم کی، اکثریت جسے ہم کہتے ہیں، جمہوریت کا مطلب یہی ہے، اکثریت میجورٹی، تو وہ نبی بھی ایمان نہیں لاتی تھی، تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے اکثریت کی، میجورٹی کی، تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ظن و تخمین کی، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ نرے اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دو باتیں، ایک تو میجورٹی، کہ میجورٹی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں جمہوریت ہے، پارلیمنٹ میں اگر 100 پارلیمنٹیرین ہیں تو 100 میں سے 51 نے اگر یہ ڈیسیژن لے لیا کہ ہمیں یہ لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ وہ لیجسلیشن کر دیں، تو یہ کوئی کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ 100 میں سے ایک یامن جو ہے وہ اپنا ووٹ ایک طرف ڈال رہے ہیں، یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں۔ میجورٹی بھی غلطی پر ہو سکتی ہے، ہاں ضروری نہیں کہ اب میجورٹی ہی غلطی پر ہو، یہ بھی ایکسٹریم جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جمہور فقہا۔ جمہور فقہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی آف دی جورسٹ اسکالرس، اکثر اسکالرس کا کہنا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ اگر اکثر فقہا کا ایک مسلک ہے، ایک اوپینین ہے، تو ٹھیک ہے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک بڑی تعداد فقہا کی یہ کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہمارا ہے، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس میں وزن ہے۔ تو اس لیے ہمیں میجورٹی کا انکار بھی نہیں کرنا کہ میجورٹی ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں پوزیشن لینی، اور یہ بھی پوزیشن نہیں لینی کہ میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے ڈیموکریسی، تو ڈیموکریسی میں کیا چیز ہے کہ وہ میجورٹی کو ہر صورت میں، میجورٹی کی اوپینین کو، رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹروتھ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اس کو ویٹیج دیتے ہیں۔ تو قانون سازی یا لیجسلیشن اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے تو اس لیے یہ قانون بنا دو، میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 2 مردوں کی شادی جائز ہے، میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 2 عورتوں کی شادی جائز ہے، تو اب یہ آپ قانون بنا دو، اور یہی کچھ ہو رہا ہے ویسٹ میں، یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے سورس بنا لیا میجورٹی کی اوپینین کو، ہیومن اوپینین کو انہوں نے سورس بنا لیا، ٹروتھ کا سورس بنا لیا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ٹروتھ کا سورس کیا ہے، سچائی کا، ریئلٹی کا سورس کیا ہے، ریویلیشن، وہی اصل میں حقیقت ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے، اصل لا کون سا ہے، ڈیوائن لا، جو اللہ کی طرف سے آیا۔ ایک بات تو یہاں پہ یہ ہو کہ جمہوریت یا میجورٹی ہر صورت کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، کیونکہ اکثریت ہمیشہ ایسے لوگوں کی رہی ہے کہ جو گمراہ رہے۔ دوسری چیز یہاں پہ کہ یتبعون الا الظن، میجورٹی تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ظن و تخمین کے پیچھے، اٹکل بچوں کے تیر کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، یعنی تیر تکے چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہی جو ابھی ہم نے بات کی، سائنس فکشن کے نام پہ دیکھیں، ہیری پوٹرز کے نام پہ دیکھیں، ایسے ایسے کانسیپٹس آ گئے، سائنس میں آ گئے، سوڈو سائنس میں آ گئے، پیرل ارتھ ہے، پیرل یونیورس ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کے ایلینز ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو انسان جو ہے وہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو اب وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہانی ہے، فکشن ہے، سٹوری ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اِن یتبعون الا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، تو وہ لوگ نرے تیر تکے چلا رہے ہیں، ظن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہی کا علم جو ہے یہ یقینی علم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی چلی جائے گی تو اس کا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے آخری کلام میں کہا ہے، وہ بالکل یقینی بات۔ سائنس تو ابھی سفر کر رہی ہے، تھیسس آتا ہے، پھر اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر سنتھیسس بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک تھیسس نکلتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے یہاں ایوولوشن کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اہل سائنس خود کہتے ہیں کہ ہماری رائے کوئی حتمی رائے نہیں ہے، وہ فائنل یا الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں۔ ہم ایک سفر میں ہیں، ایک علمی سفر میں۔ ہمبل سائنسٹسٹ ہمیشہ یہی بات کہتا ہے کہ ہم ایک سفر میں ہیں، کچھ عرصے بعد ہماری اوپینین چینج ہو جائے گی، جیسا کہ ہسٹری آف سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اوپینین چینج ہو رہی ہے۔
کیونکہ نئے نئے نظریات سامنے آ جاتے ہیں. پچھلے جو سائنٹیفک جو بھی تھیریز ہوتی ہیں، یہ جو نظریات ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ کراس لگا کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہی کا علم تو ایسا علم نہیں. ولا نیکسٹ آیات کے اندر شرک کی ایک قسم کو بیان کیا، شرک فی الاطاعت، اطاعت میں شرک کرنا. شرک کی مختلف صورتیں ہیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے شرک فی المحبت، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا. دوسروں سے محبت، انسانوں سے محبت منع نہیں ہے. بیوی بچوں سے محبت، دوستوں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، یہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ سب محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. جہاں کوئی بھی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے گی تو یہ شرک فی المحبہ ہو جائے گی. اس آیت کے اندر شرک کی جس قسم کا تذکرہ کیا گیا وہ شرک فی الاطاعت ہے. اللہ کی اطاعت میں کسی کو اللہ کا شریک بنا لینا. اس سے کیا مراد ہے کہ جیسی اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے ویسے کسی اور کی اطاعت کرنا شروع کر دینا. یعنی آپ کا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، آپ اس کی بات پہ ایسے آمنا و صدقنا کہتے ہیں، آپ اس کے پیچھے ایسے چلتے ہیں، آپ اس پولیٹیکل لیڈر کو ایسے فالو کرتے ہیں، یا کوئی ریلیجس لیڈر ہے آپ اس کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ شرک فی الاطاعت ہے. اطاعت یعنی جسے کہتے ہیں ایبسولوٹ اوبیڈینس، وہ صرف اور صرف اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے. ویسی اطاعت ہمیں صرف اللہ کی کرنی ہے جسے انکنڈیشنل اطاعت کہتے ہیں، کہ ہر بات ہم صرف اللہ کی مان سکتے ہیں. اللہ سے ہم ڈس ایگری نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ باقی ساروں سے تو آپ ڈس ایگری کریں گے. تو وہ باتیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کرنی چاہیے تھی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، جس نے کراس کیا تو وہ بارڈر کے ادھر اور ہم ادھر. یہ الفاظ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کہنے چاہیے تھے، لیکن آج ہم اپنے لیڈرز کے بارے میں یہ الفاظ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی وہ جانور جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ جانور مت کھاؤ، ان کا کھانا تمہارے لیے درست نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ گناہ کا کام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. شیاطین جو ہے وہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کون القاء کرتا ہے؟ فرشتے. ان کے دلوں میں کون الہام کرتا ہے؟ فرشتے. ان کے دلوں میں فرشتے اچھا خیال ڈالتے ہیں. اور جو برے لوگ ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں، تو شیاطین ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے اولیاء ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے پیروکاروں کو دلیلیں سجھاتا ہے. اب شیطان کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کو یہ دلیل سجھاتا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرو. کس بات پہ جھگڑا کرو؟ کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو جانور خود مر جائے تو وہ اس کا کھانا حرام ہے. تو اب جو جانور خود مرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے مارا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مسلمان یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جس جانور کو تو انہوں نے مارا ہے مسلمانوں نے، یعنی ذبح کی ہے، وہ تو ہے حلال، اور جس جانور کو اللہ نے مارا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام. تو وہ اس طرح سے دلیل بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، میدہ یا مردار کو قرآن نے کہا کہ حرام ہے. تو اب مشرکین نے اعتراض کیا کیا کہ جس کو اللہ مارے وہ تو حرام ہو گیا اور جس کو تم مارو وہ حلال ہو گیا. تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا کہ دیکھو شیاطین ان کو کہاں کہاں سے پٹیاں پڑھا رہے ہیں، کون سی بات کہاں سے وہ نکال لاتے ہیں، کہاں سے ان کو اعتراض کو سجا دیتا ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اے مسلمانوں اگر تم ان مشرکین کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. انکم لمشرکون، یہاں مشرک کا لفظ استعمال کیا کہ کفار یا مشرکین کی اطاعت اس سے بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے. تو اطاعت کا بھی شرک ہوتا ہے، اطاعت کا بھی شرک ہوتا ہے. جبکہ مطلقاً اطاعت کی جائے کسی کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، انکنڈیشنل جو ہے اس کی اوبیڈینس ہو، تو وہ شرک میں داخل ہو جاتی ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے. دنیا میں انسان بھی ہیں
جنات بھی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ قیامت والے دن جب جنات اور انسان جمع ہوں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جمع کریں گے، یعنی جنات کو بھی اور انسانوں کو۔ یا معاشر الجن، تو اللہ تعالیٰ جنات کی جماعت سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ یہ شیاطین ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، 2 فرشتے اور ایک شیطان۔ 2 فرشتے تو ہمارے دائیں بائیں ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک ہماری بدیاں لکھ رہا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کتنے شیاطین ہیں دنیا کے اندر جو ہمیں گمراہ کرنے میں لگے، بھٹکانے میں لگے، سیدھے راستے سے ہٹانے میں لگے۔ اب وہ مسلسل پھونکے مارتے رہتے ہیں ہمارے دل میں، مسلسل وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں بڑا سٹرگل کرنی پڑتی ہے، پھر لڑنا پڑتا ہے۔ ایک تو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، نفس کی ڈیزائر سے، خواہشات سے، دوسرا شیاطین کے وسوسوں سے لڑنا پڑتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ میں آنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ شیاطین نے بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، کیونکہ ابلیس نے بھی چیلنج دیا تھا کہ یا اللہ میں ان سب کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، اولاد آدم کو۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے کہ اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو کیا کیا، اپنے پیچھے لگا لیا۔ وقال اولیاء من الانس، اب انسانوں میں سے جو ان کے اولیاء ہوں گے وہ کیا کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، یعنی دنیا میں بھی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، بہت سے انسان کیا کرتے ہیں، جنات سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو جادو ٹونے تعویذ گنڈے والے ہیں کیا کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، چلے کاٹ کے جنات کو قبضے میں لے لیتے ہیں، ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، رضاکارانہ طور پہ ان سے کام لیتے ہیں۔ تو اب جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اے جنات کی جماعت، تم نے تو انسانوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا، بڑا کمال ہے تمہارے اندر۔ تو اس پہ ان کو غیرت آ جائے گی۔ کن کو؟ وہ جو عامل بابا تھے، جن کے ہاتھ، جو ان جنات کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، جنات کی وجہ سے جو وہ کفریہ کام کرتے تھے، شرکیہ کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے ایسے ہیں جو کہ مطلب یہ جو جنات وغیرہ ہیں یہ تب کام کرتے ہیں جادوگروں کا کہ جب ان سے کفریہ کام کروا لیتے ہیں۔ مطلب انہیں کہیں گے کہ جی نبی کی توہین کرو، انہیں کہیں گے کہ جی قرآن کی توہین کرو، پھر ہم تمہارا کام کریں گے۔ تو اب ان کو غیرت آ جائے گی اور وہ کیا کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، یا اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگے۔ وہ یہ اپنا غصے میں آ جائیں گے نا کہ ہم اشرف المخلوقات تھے تو ہم جنات کے پیچھے کیوں لگتے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگے، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، جنات نے ہماری خدمت کی، ہم ان کے پیچھے چلے۔ تو یہ تو باہمی لین دین کا معاملہ تھا، انہوں نے ہمیں کفر پہ لگایا، ہم نے ان سے جو ہے وہ دنیا میں فساد اور پھوٹ ڈلوائی۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پھر ہم اس وقت تک پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے تعین کے بارے میں ایک اصول یا ایک پرنسپل بیان کیا کہ اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، مشرکین مکہ نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے حلال و حرام کی فہرستیں بنا لی تھی، یعنی ایک حلال و حرام تو وہ ہے جو وحی نے ہمیں بتایا، قرآن نے بتایا، سنت میں آ گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام کی فہرستیں بنائی ہوئی تھی۔ اب وہ کیا کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کھیتی اور یہ چوپائی ان کے تو قریب بھی نہیں جانا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے، اس کھیتی کو استعمال کرنا، ان جانوروں کو استعمال کرنا یہ منع ہے۔ کیوں؟ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں کیا ہے، بدھوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہے، مزاروں کے نام کے اوپر جانور چھوڑ دیتے ہیں، فلاں جو ہے وہ دربار پہ گائے چھوڑ دی ہے، اب وہ جنگلوں میں چرتی پھرتی رہتی ہے، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بزرگوں کی گائے ہے، نہ کوئی اس کا دودھ دیتا ہے، نہ کوئی اس کی سواری کرنے کی ضرورت کرتا ہے، نہ کوئی اس کو پکڑ کے لے کے جا کے بیچ دیتا ہے۔ ویسے کسی کے یہاں سے چوری کر لیں گے، لیکن مزار کی گائے کھلی بھی پھرتی رہے گی تو اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے،
بابے کی جو ہے وہ سزا لگ جائے گی۔ تو یہ وہ شرک کے طریقہ کار تھے۔ اس طرح سے وہ کھیتیاں، اناج، غلہ، حلوے، مانڈے، جانور، چوپائے، یہ وہ وقف کر دیتے تھے بتوں کے نام پہ، اور وہ کہتے تھے کہ اب حرام ہے ان چیزوں کا استعمال، کیونکہ یہ بتوں کے نام پہ وقف ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے پھر جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو کھا سکتا ہے، مگر وہ جن کی فہرست ہم بتائیں گے۔ وَنَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کے بارے میں وہ کہتے تھے ان کی پشت پہ سوار ہونا حرام ہے، ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا تھا اپنے بتوں کے نام پہ۔ وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اور کچھ جانور ایسے تھے کہ ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ سب انہوں نے حلال و حرام کی ایک فہرست بنا رکھی تھی کہ یہ جانور ہیں، ان کے پشت پہ نہیں سوار ہو سکتے، ان کا دودھ نہیں دو سکتے، یہ کھیتی ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ جانور ہے ان کو ذبح کر دیا آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا یہ جانور، اس کے پیٹ میں جو جانور ہے، یعنی جو گابن اونٹنی ہوتی تھی یا گابن گائے ہوتی تھی، پریگننٹ گائے، تو وہ جو پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جانور ہوتا تھا، بچہ ہوتا تھا آپ کہہ لیں، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے میلز کھا سکتے ہیں، فیمیلز نہیں کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردار پیدا ہوا، وہ بچہ مردار پیدا ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر سارے کھا سکتے ہیں، میل کو فیمیل۔ اس طرح سے لمبی چوڑی ایک فہرست تھی۔ تو قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا؟ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کس نے اختیار دیا حلال و حرام کا، اس کی فہرستیں بنانے کا؟ کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو ان کے 12 بیٹوں کی نسل تھے یہ سارے قریش جو کہ مکہ میں آباد تھے، بیت اللہ کی تولیت ان کے سپرد تھی۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے، دین ابراہیمی تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے وحی اور نازل شدہ تھا، تو اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ اصل میں دین ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم حلال اور حرام کی فہرستیں بناؤ۔ تو اس لیے علماء کو بھی اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے علماء بعض اوقات ان کے فتاوی میں تشدد نظر آتا ہے، ایک چیز کے بارے میں بڑی آسانی سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، نہیں یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کسی مسئلے کے بارے میں تو حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی چیز کو حرام سمجھتے بھی تھے پھر بھی حرام کے لفظ سے اوائڈ کرتے تھے، کہتے تھے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو مکروہ کہہ دیتے تھے، ناپسندیدہ ہے، ڈسکریج کیا گیا ہے، ڈس لائک کیا گیا ہے، نہ کرو، اس سے بچ کے رہو۔ تو اس لیے ایک عالم کا بھی انداز یہی ہونا چاہیے، کیونکہ حرمت جو ہے یہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے، ہم نسبت کر رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس سے منع کیا، تو اگر اللہ نے تو واضح طور پہ نص میں کہا ہو کہ یہ حرام ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کہیں گے یہ حرام ہے، یہ منع ہے، فاربڈن ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اجتہاد سے اس معاملے میں کوئی رائے دینی ہے تو پھر بندے کو تھوڑا محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بہت سارے مقامات پہ یہ حرام اور حلال کے الفاظ استعمال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ صورت بہتر معلوم نہیں ہو رہی، یہ درست معلوم نہیں ہو رہا، یا اس سے بچو، اس کو اوائڈ کرو۔ کسی کو حلال کہنا ہو، ہاں بھئی یہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ درست معلوم ہو رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو حلال اور حرام جو ہے یہ الفاظ استعمال کرنے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ہمارے پاس بہت ایکسپلیسٹ آرگومنٹ ہو، واضح دلیل ہو، صریح دلیل ہو ہمارے پاس کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی نص ہو۔ نیکسٹ آیات کے اندر کھیتی میں عشر کا حکم بیان ہوا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کھیتی کا حق دو جس دن تم اس کھیتی کو کاٹو۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ 5 چیزوں میں ہے نا، سونے اور چاندی میں ہے، گولڈ اینڈ سلور میں، 7.5 تولے سونا ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے، 52.5 تولے چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کے بعد کرنسی آ گئی، پیپر کرنسی جسے کہتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ کتنی پیپر کرنسی ہو، اس میں بعض علماء کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو پیپر کرنسی تو پھر زکوٰۃ ہے، تو یہ تقریباً 1,33,000 کی رقم بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں 7.5 تولے سونے کے برابر ہو پیپر کرنسی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہ تقریباً 1.5 ملین کو کراس کر جائے گی، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہی ہوتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 7.5 تولے سونے کو آپ معیار بنائیں، کیونکہ 52.5 تولے چاندی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو امیر قرار دیں، 1,33,000 کچھ بھی نہیں ہے،
موٹر سائیکل بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، غریب مشکل سے کمیٹیاں ڈال کے جمع کرتا ہے، اس کو بھی ہم زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو کر دیں۔ تھوڑی سی آپ نے گھر کی مرمت کروانی ہو، ایک آدھا واش روم ڈلوانا ہو، تو اس میں 2-2.5 لاکھ آپ کے لگ جاتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ اتنی تھوڑی اماؤنٹ کے اوپر اگر ہم زکوٰۃ فرض کر دیں گے تو ہم غریبوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دیں گے۔ تو دیکھیں پیپر کرنسی آپ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو ایک اجتہادی مسئلہ ہو گیا نا، اب ایک نیا مسئلہ ہے۔ گولڈ اینڈ سلور اس وقت تھا، پیپر کرنسی نہیں تھی، یہ نوٹ نہیں تھے، کاغذی نوٹ نہیں تھے۔ تو اب کاغذی نوٹ کتنے ہوں؟ اس وقت تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ دونوں کی ویلیو سیم تھی۔ اب اس میں بہت ڈفرنس آ گیا۔ تو اب آپ نے کسی اور ایک کو معیار بنانا ہے، تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی سلور کی طرف جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو معیار بنا لے، کوئی گولڈ کی طرف جاتا ہے تو اس کو معیار، جو سختی کرتے ہوئے فتویٰ دے گا نا تو اس کے بارے میں پھر وہ پچھلی والی آیات ہے کہ وہ تو ایسے قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، گویا کہ وہ خدا کی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ نہیں، اس میں بس یہی ہمبل اوپینین کہ بھائی میری یہ رائے ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، بس۔ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، قیاس ہے۔ آپ اپنے اجتہاد اور قیاس کو کیسے اللہ کی طرف یقینی طور پہ اس کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک لگتا ہے، یہ بہتر لگتا ہے، یا اس میں غالب گمان ہے کہ شاید اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے، بس یہ پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ جو ٹھوک بجا کے فتویٰ دیتے ہیں کہ دوسرے غلط کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ایٹیچیوڈ کوئی عالمانہ نہیں ہے، سطحی قسم کا ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ علم سے نہیں پیدا ہوتا، یہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے یہ ایٹیچیوڈ۔ اور ہمارے ہاں کثرت سے مفتی حضرات میں یہ ایٹیچیوڈ پیدا ہو گیا بدقسمتی سے، کہ اجتہادی مسائل میں سختی کرتے ہیں۔ اجتہاد تو کیسی اس کو ہے کہ آپ کا غور و فکر ہے، وہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ منزل من اللہ چیز کیا ہے؟ نص ہے، جو اللہ کی طرف سے نص نازل ہوئی ہے، وہ واضح ہے، کلیئر ہے، وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ جو آپ نے غور و فکر کیا وہ آپ کی فکر ہے، وہ آپ کا غور و فکر ہے، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مراد ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اس میں دونوں قسم کے امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں۔ تو اس لیے اس پہ کوئی یقینی پوزیشن لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز جس پہ زکوٰۃ ہے وہ پیپر کرنسی۔ تیسری چیز بزنس ایسٹ، آپ بزنس کر رہے ہیں، کتنا بزنس ایسٹ ہو تو وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے 52.5 تولے چاندی کو معیار بنائیں یا 7.5 تولے گولڈ سونے کو معیار بنائیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ لائف سٹاک ہے، آپ کے پاس مال مویشی ہیں، 5 اونٹ ہیں تو ان سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، 30 گائے ہیں یا بھینسیں ہیں تو ان سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 40 بکریاں یا بھیڑیں ہیں تو ان سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، ان سے کم تر پہ نہیں۔ پھر 5ویں چیز ہے ایگریکلچرل آؤٹ پٹ، جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے کہ آپ کی کوئی زمین ہے اور اس سے کچھ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، اناج ہو رہا ہے، چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، یا اسی طرح سے اور کھجور ہے، یا تو جس دن آپ نے اس فصل کو کاٹنا ہے، سال میں اگر 4 مرتبہ فصل کاٹ رہے ہیں تو 4 مرتبہ زکوٰۃ دیں گے۔ ویسے سال میں زکوٰۃ 1 مرتبہ ہے۔ گولڈ اینڈ سلور، پیپر کرنسی، بزنس ایسٹ، ان سب کی زکوٰۃ یا جانوروں کی سال میں 1 مرتبہ ہے۔ لیکن کھیتی کی زکوٰۃ جب کھیتی ہو، 2 مرتبہ کھیتی ہو تو سال میں 2 مرتبہ زکوٰۃ، 4 مرتبہ کھیتی ہو تو 4 مرتبہ زکوٰۃ۔ اور ویسے زکوٰۃ کی ریشو کیا ہے؟ 2.5%، لیکن ایگریکلچرل آؤٹ پٹ میں زکوٰۃ کی ریشو کیا ہے؟ 10%۔ اگر تو وہ بارانی زمین ہے، یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اور اگر ٹیوب ویل کا پانی ہے، نہری پانی ہے جس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے یا اس پہ آپ کا فیول وغیرہ لگتا ہے، تو پھر اس پہ 5% زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی 5% اس کھیتی کا اپنی آؤٹ پٹ کا آپ غریبوں میں تقسیم کریں۔ تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن آپ کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق دو، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا نہ اڑاؤ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا اڑانے والوں کو، یعنی مال و دولت کو اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیکسٹ آیات میں مشرکین کی ایک حجت بازی، کٹ حجتی کا تذکرہ کیا۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ الٹی سیدھی دلیلیں دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب یہ مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی اب مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے دیکھو آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مسلمان کہتے ہیں ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا اللہ ہمیں شرک سے روک سکتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں اللہ آپ کو شرک سے روک سکتا ہے۔ تو دیکھو ہم نے شرک کیا، اللہ نے روکا تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے شرک پہ راضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی دلیل، وہ والی کٹ حجتی وہ کر رہے تھے، وہ جو مشرکین تھے وہ کفر کر رہے تھے، وہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا رہے تھے۔ تو اب مسلمانوں سے کہہ رہے تھے
ہم اس کو حرام ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے دین پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں روک سکتا ہے نا اپنے دین پہ جھوٹ باندھنے سے؟ ہاں روک سکتا ہے، تو اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس پہ۔ تو یہ تقدیر کو حجت بنا لینا، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ اچھا پھر تو مجھے یہ بتائیں، لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں نے نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، آپ لوح محفوظ میں آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پھر تو بہت اچھا ہوا، تقدیر کے مطابق ہو گیا۔ تو اگر میں پڑھ لیتا تو تقدیر کے خلاف ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی، کہ تقدیر کو غلط طور پہ استعمال کرنا۔ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کو تھپڑ مارا، ہاں جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں نے تھپڑ مارنا ہے آپ کو، ہاں لکھا ہوا تھا، تو بس میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب میں وہ بھی تو چار لگائے نا اور کہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اب اس سے پوچھے کہ میرا کیا قصور ہے؟ تو یہی معاملہ ہے۔ ایک صاحب صبح صبح اپنے گھر سے نکلے، سیبوں کے باغ میں گھس گئے، تو سیب توڑ کے کھانے لگے۔ مالی نے، گارڈ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ اب مالک نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے آپ کا؟ چور سے کہا۔ اس نے کہا آپ کا تقدیر پہ ایمان نہیں؟ مالک نے کہا تقدیر پہ ایمان تو ہمارا ہے بھائی، مانتے ہیں، مسلمان ہیں۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کیا لوح محفوظ میں لکھا تھا میں نے صبح صبح گھر سے نکلنا ہے، آپ کے باغ میں داخل ہونا ہے، فلاں آپ کے باغ میں جو سیب کا درخت ہے اس کے سیب توڑ کے میں نے کھانے ہیں، کیا لوح محفوظ میں لکھا تھا؟ تو مالک نے کہا بالکل لکھا تھا۔ تو اس نے کہا پھر میرا کیا قصور ہے؟ وہ چور مالک نے، میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا تیرا ایک قصور ہے کہ تو نے تقدیر کی پوری کتاب نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، یہ تیرا قصور ہے۔ تو نے صرف اسی صفحے تک پڑھا تھا، اگلا صفحہ تو نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو اب چور نے پوچھا مالک سے کہ اچھا اگلا صفحہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو مجھے بتائیں اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ابھی بتاتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ ذرا لے جاؤ اس کو اور خوب سے اس کی پھینٹی لگاؤ، اور جب اس کی خوب پھینٹی چڑھائی، پھر جب وہ اس کو لے کے آئے تو پھر مالک نے کہا کہ دیکھو اس کتاب میں اگلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ مجھے بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تقدیر پہ ایمان ہے تیرا؟ جی تقدیر پہ ایمان ہے، تو آج مجھے بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بس تقدیر جو ہے نا اس کی آدھی کتاب پڑھتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ بھائی جب آپ حجت بنا رہے ہو کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ سے گناہ ہو گیا، تو اب آپ کا کیا قصور؟ تو اسی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے آپ کو جہنم میں بھیجے گا، تو پھر اس پہ کیوں چین بجی ہو رہے ہو؟ مطلب تقدیر کی آدھی کتاب کو مان رہے ہو اور اسی تقدیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرنے سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہاں تقدیر پہ کس چیز کا اعتراض ہے؟ وہاں پہ بھی تقدیر پہ آمنا وصدقنا کہو کہ باری ہے، تقدیر میں لکھا تھا تو اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے، ہمارا کیا قصور؟ بس یہ جملہ کہہ دو ٹھیک ہے، چلے جاؤ جہنم میں، یہ جملہ کہہ کے کہ ہمارا کیا قصور؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل کٹ حجتی ہے جو اس وقت کے لوگ بھی کر رہے تھے اور آج کل بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے، آزاد پیدا کیا ہے، ہم میں سے جو چاہے نیکی کر سکتا ہے، جو چاہے بدی کر سکتا ہے، جو چاہے نیک بن جائے، جو چاہے گناہ گار بن جائے۔ کوئی ہمارے اوپر ایسا جبر نہیں ہے کہ لازماً ہمیں کوئی فرشتے مجبور کرتے ہیں آ کے جی ہم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے، آپ اپنی آزاد مرضی سے گناہ کرتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس، کسی بھی راستے کے اوپر چل سب کچھ تقدیر کے کھاتے میں ڈال دینا یہ درست نہیں ہے۔ 120 کی رفتار سے جو ہے وہ اندرون شہر گلیوں میں سڑکوں پر جو ہے وہ آپ گاڑی دوڑائیں اور پھر اس کے بعد بندہ مار دو، کہیں تقدیر میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، چھت سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دیں 10ویں منزل سے، پھر کہیں تقدیر میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، سارا سال پڑھے نا اور امتحانوں میں فیل ہو جائیں، پھر کہیں تقدیر میں لکھا تھا۔ مطلب اب ہمارے یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، آپ ان سے کہہ دیں تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ، کوئی دلیل ہے تو دلیل سے بات کرو۔ ان تتبعون الا الظن، ادھر ادھر کی بس ماری جا رہے ہو، ادھر ادھر کی ماری، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، سر پیر ہی نہیں ہے تمہارے آرگومنٹ کا۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم اٹکل کے تیر چلاتے ہو، بس ادھر ادھر تیر چلا رہے ہو کہ کہیں شاید کوئی نشانے پہ لگ جائے، وہ کوئی بندہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس تیر ماری جا رہا ہے، چلو کوئی تو لگے گا نا، کوئی تو لگے گا نشانہ۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو دین کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں گے ہوا میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، یعنی جب بھی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے نا وہ لوگ
جو کہ باطل کے اوپر ہے، جب وہ آپ سے ڈیبیٹ کریں گے، کیونکہ آپ تو حق پہ، آپ تو بالکل سیدھی بات کریں گے جو دل میں جا کے لگے گی، ٹھک جائے گی، اور وہ کیا کریں گے، ادھر ادھر تیر ماریں گے، شاید کوئی کہیں لگ جائے، بس جو کہتے ہیں ہوا میں تیر چلانا. تو یہ سارے ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جو باطل فرقے جتنے بھی ہیں، باطل سیکٹس والے، گمراہ کو قائد رکھنے والے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی مشرکین سے کہ دیکھو ایک حلال حرام کی فہرست تم نے تیار کی کر رکھی، اس کو چھوڑو، اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ لفظ حرام سے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ حرام ہے جس سے تمہیں بچنا ہے. اور ہمارے یہاں سارے سیکٹس کو چاہیے اس حرام کو پروپوگیٹ کریں، اس حرام سے لوگوں کو منع کریں. جو اللہ نے یہ بتایا کہ حرام پوچھنا چاہتے ہو تو یہ حرام ہے، اس سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. اب ہمارے یہاں کیا ہم نے بتایا کہ دین کا تصور جب مسخ ہو جاتا ہے نا، تو وہ جو قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو پروپوگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لوگوں میں پھیلانے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں، اپنی حرام کی فہرستیں بنائی ہیں سب نے، یہ حرام ہے وہ حرام ہے بس. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، دیکھو ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے. نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پارٹنر نہیں بنانا، سب سے بڑا حرام تو یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی یہ بھی حرام کام ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تیسری چیز کیا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا. اولاد کا قتل، جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں دبا دیتے تھے زندہ، کیونکہ قبائلی معاشرہ تھا. مرد ان کے نزدیک کیا تھا کہ وہ قبیلے کے لیے ایک قوت تھا، اسٹرینتھ تھا. عورت کو وہ بوجھ سمجھتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیکورڈ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کیا ہے، وہ جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو پریگننسی ضائع کر دیتے ہیں، ابارشن کروا دیتے ہیں. بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. یہ نہیں سوچتے کہ مرد بھی اس دنیا میں کیسے آتا ہے، اسی عورت کے سبب سے آ رہا ہے. تو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے کہ کہاں سے کھائے گی، نہیں، اس ڈر سے نہیں قتل کرنا ہے. تو ابارشن بھی اولاد کے قتل کرنے میں آ جاتا ہے، اسی کی ایک صورت ہے، بلا وجہ کرنا. ہاں اگر ماں کی جان خطرے میں ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. نحن نرزقکم وإياهم، دیکھو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. کتنے یتیم بچے آپ دیکھتے ہیں، نہ ان کے سر پہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے، اور دنیا کے کامیاب ترین افراد میں سے، دنیا کے کامیاب ترین. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ کے والد صاحب آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، اور آپ کی والدہ جب آپ کی عمر 6 سال کی فوت ہو گئی، اور دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. ولا تقربوا الفواحش، یعنی ایک تو اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا، دوسرا والدین کی نافرمانی کو، تیسرا اولاد کے قتل کرنے کو. اس سے بچو. یہ ہیں بچنے والی چیزیں، یہ ہیں حرام چیزیں، اس سے تو بچنا کوئی نہیں ہے. ابارشن پہ ابارشن کرائی جا رہے ہیں، اور حلال حرام کی اپنی فہرست ہے وہ پکڑی ہوئی ہے. شرک پہ شرک کیے جا رہے ہیں اور حلال حرام کی اپنی کوئی فہرست پکڑی ہے. اس سے بچ، اس سے بچ کے دکھا دو، اس سے بچ کے دکھا دو. یہ کیا فضول کون سا دین ہے؟ اللہ کا دین تو یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے بچ کے دکھاؤ. اس سے اگر نہیں بچ رہے تو پھر اپنی فہرستوں سے بچتے رہو. تم نے اپنے دین کا کوئی خلاصہ نکالا ہوا ہے، کوئی اپنا ہی دین ہے جس کے اوپر تم چل رہے ہو. دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام تو یہ ہے. ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. ما ظاہر منها وما بطن، چاہے اعلانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو. بے حیائی کے کام اعلانیہ یعنی پبلکلی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، پبلکلی بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ مطلب اب تو یہ پارکس میں یہ سین عام ہو گیا، عام ہو گیا کہ وہ پیئرز بیٹھے ہیں، لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں اور کسنگ ہو رہی ہے. مطلب لوگ گزر رہے ہیں تو انہوں نے پورا کالم لکھا ہے اس کے اوپر، ابو بکر قدوسی صاحب نے. حیرت کی بات ہے، بندہ کیا کرے. زیادہ افسوس کی نہیں، کوئی اور صاحب تھے، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کالم لکھا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، وہاں پہ روکنے والا بھی نہیں تھا. لوگ پاس سے گزر رہے تھے جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں. تو اب یہ اعلانیہ بے حیائی ہمارے سوسائٹیز میں، ہمارے کلچرز میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اور پھر ہڈن یعنی پوشیدہ وہ تو ہے ہی.
وہ تو ہے ہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ آپس میں لگی ہوئی ہے محبت کا اظہار کرنے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ. یعنی کسی جان کو قتل کرنا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، اس کی، تاکہ تم سمجھ پاؤ. اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے. یعنی ان چیزوں سے بچ کے دکھاؤ. نمبر 1 شرک، دوسرا والدین کی نافرمانی، تیسرا اولاد کو قتل کرنا، چوتھا بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، چاہے اعلانیہ ہوں چاہے پوشیدہ ہوں، اور پانچواں قتل نفس، ایسی جان جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اس کو. نیکسٹ آیات کے اندر ایک مسلمان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. طرز زندگی کیا ہوتی ہے تمہارا؟ وے آف لائف. اب ایک ویسٹرن لائف سٹائل ہے، ایک ہمارے یہاں ہندوانہ لائف سٹائل ہے، ایک ہمارا یہاں لوکل لائف سٹائل ہے. ہر مطلب علاقے کا اپنا ایک کلچر ہے. تو دین اسلام کا لائف سٹائل کیا ہے؟ تمہارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ کہ لائف سٹائل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا پہننا اوڑھنا کیسا ہے، وہ تو ہے ہی ہے چلے اس میں، لیکن اہم چیز آپ کے نظریات ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا بلیف ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین. نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قربانی اللہ کے لیے دینی ہے، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے. اب کسی کا جینا مرنا کیا ہے؟ اس کا جینا مرنا اس کا بزنس ہے. کسی کا جینا مرنا کیا ہے؟ اس کی جاب ہے، اس کی ملازمت ہے. کسی کا جینا مرنا کیا ہے؟ اس کی بیوی بچے ہیں. مطلب اس کی کل کائنات. جینا مرنا ہم کسے کہتے ہیں؟ کل کائنات، جس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی جان پہ کھیل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے، پرپز آف لائف، تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے. زندہ کیوں ہو بھائی؟ اللہ کے لیے زندہ ہے. اس لیے زندہ ہے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کوئی دین پھیل جائے، اس لیے زندہ ہے. ہماری ذات اللہ کے دین کا ایک علم اور ایک نشان اور ایک سائن بن جائے، اس لیے زندہ ہے. ہماری وجہ سے لوگوں کو نظر آئے کہ بھئی اللہ کا دین زندہ ہے. ظاہر بات ہے اللہ کا دین انسانوں میں نظر آئے گا تو تبھی پتہ چلے گا کہ اللہ کا دین موجود ہے. پریکٹس کریں گے، کتابوں کو کس نے کھول کے دیکھنا ہے. مسلمانوں میں نظر آئے گا دین. دین وہی ہے نا جو سوسائٹی میں موجود ہے. اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں سارے لوگ تو نظر آ رہا ہے کہ جی روزہ ہے، ٹھیک ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر آ رہا نماز ہے، دین اسلام ہے. ورنہ تو یہ اگر صرف کتابوں میں ہوتی تو کسی کو کیا پتہ چلتا کہ یہ دین اسلام ہے. تو دین کے ساتھ زندگی گزارنا، دین کے اوپر زندگی، اور مرنا بھی ہے تو دین کی خاطر مرنا، دین کی خاطر مرنا. تو یہ انسان کی زندگی کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. یعنی میں سب سے پہلے آ کے یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. میں اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں. زندہ بھی ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے حکم سے ہوں. جب مروں گا بھی اللہ کا حکم ہے مرنے کا تو مر جاؤں گا. مطلب شہادت کیا ہے؟ شہادت میں یہی تو کرتے ہیں، آپ اپنی جان بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8ویں پارے کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف، یہ بھی مکی صورت ہے، تو اس کے بھی مضامین وہی ہیں جو عام طور پہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا بیان. تو شروع کی آیات میں آخرت کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن اعمال کو تولا جائے گا میدان حشر میں. یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ ترازو لگے گا، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں ہوگا، جنت میں ہوگا. اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ پھر جہنم میں جائے گا. تو اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن
حق میں ہوگا، حق میں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے پلڑے بھاری ہو گئے میزان کے، بیلنس کے، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنا نقصان کر دیا۔ ایسی ہے جیسے کوئی بچہ اپنا کیریئر تباہ کر دیتا ہے، تو آپ اس کو ٹیچرز کہتے ہیں یا اس کے بڑے کہتے ہیں کہ تم نے اپنا کیریئر تباہ کر دیا، اپنی لائف، اپنی زندگی تباہ کر دی۔ تو قیامت والے دن جس کے پلڑے، نیکی والے پلڑے ہلکے ہو گئے اپنے ویٹ میں، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو سب لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے گناہوں کے دفاتر لے کے آؤ، رجسٹرز، اور وہ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر لے کے آئیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، اتنا بڑا رجسٹر۔ تو ایسے 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے کہ اے میرے بندے، کیا یہ سارے تیرے ہیں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میرے۔ کیا میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، کچھ ایسا لکھ لیا جو تو نے نہ کیا ہو؟ یا اللہ ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب میری معلوم ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میرے بندے کے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ یہ سن کے گھبرا جائے گا، دہشت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں میرے بندے کی ایک نیکی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے، اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، یعنی ایک پلڑے میں اس کے 99 دفاتر رکھے جائیں گے، رجسٹر گناہوں کے، دوسرے پلڑے میں وہ ایک نیکی رکھی جائے گی، اور اس کی نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ کلمۃ الاخلاص، اخلاص سے کہا ہوا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو بعض اوقات آخرت میں ایک نیکی بھی کام آ جائے گی، جبکہ سنسیئرٹی کے ساتھ کی گئی ہو، اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، نیک دلی کے ساتھ کی گئی ہو۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے رات کو ہم چھت پہ یا باہر نکلتے ہیں اپنے صحن میں، تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تاروں بھرا آسمان، ایسے میں انسان جو ہے وہ آسمان کی خوبصورتی میں، اس کے جمال میں کھو جاتا ہے، اور اس کی زبان پہ یہ چیز جاری ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی یونیورس، بلینز آف سٹار، یہ خوبصورتی کائنات کی، یا اللہ یہ آپ نے پیدا، آپ ہی اس کے خالق ہو سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب ایک خاص کیفیت میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو اس میں اتنا وزن پڑ جاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ شاید اس کے مقابلے میں وزن نہ رکھتا ہو۔ اسی حدیث میں آخر میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے نام کے برابر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نام، اس میں بہت وزن ہے، لیکن وہ وزن اس کی کثرت سے نہیں پڑتا کہ ہم نے تسبیحاں پھیر لی، اتنی تسبیح 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیا، 2,00,000 نہیں، کیفیت سے پڑتا ہے وزن۔ نیکی میں وزن پڑتا ہے کیفیت سے، کس کیفیت کے ساتھ آپ نے نیکی کی۔ نیکی میں وزن کثرت سے نہیں پڑتا، کوانٹٹی سے نہیں پڑتا، کوالٹی سے پڑتا ہے۔ تو وزن اس دن حق میں ہوگا، تو کوالٹی والے اعمال ہم نے کرنے ہیں، بھلے تھوڑے ہوں، تو انشاءاللہ سے ہمارا میزان بھاری ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ایک طوائف نے، ایک پروسٹیچیوٹ نے کیا کیا، کسی کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی وجہ سے معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو اب کتے کو پانی پلانا کوئی بظاہر بڑی نیکی نہیں ہے کہ آپ کو ایک کتے پہ ترس آ گیا، وہ پیاس سے مر رہا تھا اور آپ نے اس کو پانی پلا دیا۔ کیفیت بڑی اہم ہے۔ تو جب بھی کوئی کیفیت حاصل ہو جائے، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، تسبیح پھیرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، تو اس کو غنیمت جانے اور اس وقت لگ کے عبادت کر لیں، کیونکہ وہ جو کیفیت والی عبادت ہے وہ قیامت والے دن بہت وزنی ہوگی۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان لعین یا شیطان مردود کا ایک چیلنج جو اس نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس کی سپیریٹی کا اعلان کریں، اس کی برتری کا۔ اب سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، اللہ کے ساتھ محاجہ کیا، جھگڑا کیا۔ تب اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو میرے دربار سے نکل جا، تو نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا،
تو میرے دربار سے نکل جا۔ حسد میں آ گیا کہ آدم مجھ سے بعد میں پیدا ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو میرے اوپر ترجیح دی گئی، تو حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کا، برتری کا انکار کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اپنے دربار سے، تو پھر اس نے اس پہ تبصرہ کرتے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ تو خود ہو گیا، اللہ نے کہاں سے گمراہ کیا؟ ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، غلط راستے پہ جا پڑتے ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہاں تک، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا، اللہ نے ہمیں پھنسایا۔ بھائی اللہ نے کہاں پھنسایا؟ یہ تو ابلیسی خیال ہے، شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ، شیطان کی دلیل ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پھنسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سکھا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کر لیتا، سارے فرشتوں نے کر لیا، تو بھی کر لیتا۔ دنیا میں کتنے لوگوں کو سجدے کا حکم ہوا؟ سب کو سجدے کا حکم ہے نا، 8 ارب کو، 2 ارب نے کر لیا، باقی 6 ارب کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اب وہ کہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں نہیں کرنے دیا، تو بھائی 2 ارب کیوں کر رہے تھے؟ ان کو کس نے روکا ہوا تھا؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ یعنی جب یہ سیدھے راستے پہ اولاد آدم انسان چلیں گے تو میں سیدھے راستے پہ چھپ کے بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کرنا چاہوں گا، نیکی سے شر، بدی کی طرف لے جاؤں گا، خیر سے شر پیدا کروں گا۔ بہت دفعہ آپ ایک کام نیکی کے جذبے سے شروع کرتے ہیں، ایک خیر کا کام آپ شروع کرتے ہیں، لیکن اینڈ میں کیا؟ شر بن جاتا ہے، اینڈ میں وہ بدی بن جاتی ہے۔ اس نیکی سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ جو نیکی بالآخر اس کا انجام جو ہے وہ بدی ہو۔ ایک بہت اچھا ناول ہے، جن لوگوں کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، تائس کے نام سے، فرینچ ناول ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ ایک پادری کی کہانی ہے، پریسٹ کی، 2ری-3ری صدی عیسوی کی، جب مصر میں اس کے ڈیزرٹ میں یہ لوگ مونکس ہوتے تھے، پریسٹ ہوتے تھے، رہبانیت اختیار کرتے تھے، تو اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تھے۔ تو وہ پادری بہت نیک تھا، مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھاتا نہیں تھا، اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، اتنا نیک تھا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس سے فیض لینے کے لیے۔ اچانک اس کے دل میں خیال کیا آتا ہے کہ اس نے کسی طوائف کو، جو نامی گرامی طوائف تھی، پروسٹیچیوٹ تھی، اس کی اس نے اصلاح کرنی۔ اب وہ اس کی اصلاح کے لیے جاتا ہے وہاں پہ۔ جب وہ اس کے لیے اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس پہ بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کو بہت سمجھاتا ہے، اس طوائف کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب اس ناول کا اینڈ سین کیا ہے کہ وہ طوائف اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے جا رہی ہے، اور یہ اس کے پاس بیٹھا ہوا، اس کا نام اس کی زبان کے اوپر جاری ہے، اور اس سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ تو بعض اوقات انسان نیکی ایک جذبے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ایک بدی، ایک شر میں وہ بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری نیکی سے کوئی بدی، ہمارے خیر سے کوئی شر نہ پیدا کرنا، اس کو نیکی رہنے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل و اضل و اذل و ذل و اظلم و اظلم واجہل یجہل علی۔ ایون کہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے نکلے تو یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کر دوں اور کوئی مجھے گمراہ کرے۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں خود ڈگمگا جاؤں یا کوئی مجھے ڈگمگا دے۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا کوئی مجھ پہ زیادتی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا کہ میں خود بھی گناہ کے اوپر چلوں، اور اس سے بھی بچانا کہ میں کسی کے لیے گناہ پہ چلنے کا سبب بن جاؤں۔ تو بہت اہم چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے آخر میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ نماز پڑھی ہے، آخر میں دعا کہ یا اللہ اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ویسے حق ادا نہیں کیا۔ تو نیکی کر کے انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے، نیکی کرنے سے پہلے، نیکی کرتے ہوئے بھی، اور نیکی کرنے کے بعد۔ تو یہی نیکی اللہ کے انشاءاللہ وزن ڈالے گی میزان کے اندر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر اس شیطان نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج دیتے ہوئے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں سے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، بھٹکا کے رہوں گا۔
ان کو اپنے پیچھے لگا دوں گا. اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے شرمندہ کر کے ذلیل رسوا کر کے نکالا، تو اب ان کو بھی میں ذلیل و رسوا کروں گا، اولاد آدم کو. قال اخرج منها مذموما مدحورا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جواب دیا ابلیس کو کہ جا یہاں سے دفع ہو جا، ذلیل و رسوا ہو کے تجھے دھکے دے کے یہاں سے نکالا جا رہا ہے. لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس نے بھی تیری پیروی کی اولاد آدم میں سے، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ میرا بھی پھر چیلنج، تم نے چیلنج مجھے دیا کہ تم ان کو گمراہ کرو گے، تو میں بھی بتا رہا ہوں جو ان میں سے تیرے پیچھے چلا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جہنم تم سب سے بھر دوں گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا. یہ سورہ اعراف کا یہ جو دوسرا رکوع ہے بہت اہم ہے، دوسرا اور تیسرا رکوع یہ ضرور پڑھیں جا کے اس کا ترجمہ. شیطان نے اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے، اب اسے یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کی ساری نیکی رائے گاں گئی، اس کا وہ جو مقام اور مرتبہ تھا کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، لیکن آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو گیا. تو اب اس کے دل میں انتقام کا جذبہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ ساری اولاد آدم اس کے ساتھ جہنم میں جائے، خود تو وہ جا ہی رہا ہے، ان کو بھی جہنم میں لے کے جائے. اب اس نے گمراہ کرنے کا ایک پلان بنایا، اور اس کا پلان کیا ہے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. تو اللہ تعالیٰ اس کے پلان سے خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. آدم اور حوا علیہ السلام آسمانوں کی جنت میں تھے، ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اور دنیا میں بھیج دیے گئے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. دوسرا کام شیطان نے کیا کیا؟ ایک تو جنت سے نکلوایا، ان کے لباس اتروا دیے، دونوں کے، تمہارے ماں باپ کے لباس اتروائے، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئے. ہماری زبان میں بھی کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کو آپ نے ذلیل و رسوا کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے اتار دو، اس کو ننگا کر دو. تو شیطان نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا؟ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ان کے کپڑے اتروائے، ان سے ایسا کام کروایا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، جنت کا لباس اتر گیا. اور دوسری طرف جو ہے دنیا میں شیطان اب یہی کام کر رہا ہے اولاد آدم کے ساتھ بھی. مطلب اس وقت کا شیطانی ایجنڈا کیا ہے پوری دنیا میں، جس کے لیے میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، ایک ٹول کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. کپڑے اتروا دو، بس کپڑے اتروا دو. ویسٹ میں چلے جائیں، ویسٹ کے آپ تو آپ اپنے یو ای میں، دبئی وغیرہ میں چلے جائیں، بیچز میں چلے جائیں، کیا صورت حال ہے. 7 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں، کیا صورت حال ہے. تو برائے نام کپڑے رہ گئے. پچھلے دنوں میں وہ ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہاں ایک خبر چلی، فرانس کی غالباً خبر تھی کہ پبلک پلیسز کے اوپر انہوں نے عورتوں کو یہ الاؤ کر دیا کہ سوئمنگ کرتی ہوئی اپنی ٹاپ اتار سکتی ہیں. یہ سب کچھ اب عام ہو رہا ہے، اس پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ ہیں کہ یہ آزادی ہے، یہ فریڈم ہے. یہ بیسیکلی شیطان کا ایجنڈا ہے، وہ بدلہ لے رہا ہے اولاد آدم سے. دیکھو تمہاری وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہوا، تمہارے ماں باپ کے بھی میں نے کپڑے اتروائے اور تمہارے بھی اتروا کے تمہیں ننگا کر دوں. اور وہ یہ سب کر رہا ہے، یہ سب وہ کر رہا ہے. تو شیطان کا ایجنڈا اصل میں یہی ہے. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ اس میں جس کو وہ استعمال کر رہا ہے وہ عورت ہے، آزادی کے نام کے اوپر، فریڈم کے نام کے اوپر. مطلب سردیوں میں دیکھیے انسان کو ترس آتا ہے کہ مرد نے پورے کپڑے پہنے ہوئے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، اور اس کے کپڑے دیکھیں، اس نے صرف اپنے جسم کی نمائش کرنی ہے اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں اس کو ٹھنڈ بھی نہیں لگتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا. مختصر سے کپڑے پہنے ہیں، اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ تم نے مرد کو خوش کرنا ہے، اور وہ اپنی نظریں جو ہے وہ اس سے سیکھتا ہے. اب اس کو فریڈم کا نام دے دیا گیا. بعد میں وہ پھر ہراسمنٹ کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ جی وہ ہمیں گھور کے دیکھ رہا ہے. تو بی تم اس طرح سے نکلو ہی نہیں کہ وہ تم کو گھور کے دیکھے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. یعنی وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. کچھ لوگوں نے اس کی سائنٹیفک توجیہ کی ہے، واللہ بہتر جانتا ہے. اب ہمیں کیا پتا جنات کیا ہیں، 4 ڈائمینشن میں ہیں، 5th میں ہیں، واللہ اعلم. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک ہم نے شیاطین کے لیے ان لوگوں کو دوست بنا دیا ہے، یا شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. شیاطین
اور کافر یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نان مسلم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب بھی یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہماری نارمز ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں. تو جب بھی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. واللہ امرنا بہا. بعض تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. مذہب میں بھی ماڈرنسٹ پیدا ہو جاتے ہیں جو بے حیائی کو دین کا حصہ بنا کے. اس وقت دنیا میں باقاعدہ فیمنسٹ ایک اپروچ ہے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کی. ہماری ایک سسٹر نے انہوں نے اس کے اوپر پورا PhD کا تھیسس کیا کہ فیمنسٹ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو مغرب کے توہمات ہیں، ویسٹ کے توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، اس کو قرآن سے ثابت کر رہی ہوتی. تو واللہ امرنا بہا. یہ مشرکین مکہ میں بھی تھا، ننگے ہو کے بے لباس ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے حکم دیا. آپ ان کو کہہ دیں قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء. اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے. تو یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے جس کے اوپر اس نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. اور جو بھی اس ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے وہ شیطان کا آپ کہنے کی ایک مہرہ ہے. نیکسٹ آیات میں کیا بات کہی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور آسائشوں کا استعمال حرام نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کو استعمال کریں. اللہ نے آپ کو پہننے کو دیا ہے، اچھا پہنے. اللہ کے وسلم کے پاس ایک صحابی آگے کہنے لگے جی میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے پاس اچھا جوتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں، آپ اچھا جوتا ہے پہنو. کہنے لگا میرے دل میں ایک اور بات بھی ہے کہ میرا جوتا ایسا ہو جیسے کسی کا بھی نہ ہو، جیسے خواتین میں ہوتا ہے ایسی ڈریسنگ، ایسا لباس ہو کسی نے بھی نہ پہنا ہو. مطلب وہ زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اس معاملے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبصرہ کرتے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. فطری خواہشات ہیں، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، بس حلال طریقے سے ہو. ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کی مہذب ہونی چاہیے، سویلائزڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پہننے اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جمال کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خوبصورتی کی خواہش رکھنا اور خوبصورت بننے کی کوشش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جمیل ہے، اور وہ تو جمال سے محبت کرتا ہے. جس کے کپڑے استری نہ ہوں مجھے بتائیں، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا. سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جس سے خوشبو آ رہی ہے اس کے وجود سے. کپڑے اس کے استری ہے، ویل ڈریسڈ ہے، ویل مینرڈ ہے، دوسروں کو بھی دیکھنے کو بھلا لگتا ہے. تو فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات. کس نے اس زینت کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی؟ اللہ نے تو یہ زینت حرام نہیں، زینت اختیار کرو، مرد عورت سب زینت اختیار کریں. والطیبات من الرزق، پاکیزہ رزق وہ بھی اللہ نے حرام قرار نہیں دیا. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے گوشت حرام قرار دے دیتے ہیں اپنے اوپر. ہم نے گوشت نہیں کھانا، ویجیٹیرین، ہم جی سبزی خور ہیں. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، کھاؤ اس کو. کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دینا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دیکھو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ اہل ایمان کے لیے. دنیا میں یہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے بھی پیدا کی ہیں. دنیا کی نعمتیں استعمال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کا لباس اچھا نہیں تھا، میلا کچیلا لباس، اس نے پرانا لباس پہنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ نے تجھے کیا کیا دیا؟ اس نے بتانا شروع کر دیا مجھے یہ مال مویشی دیا، یہ کھیتی باڑی دیا، یہ زمین دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توجہ دلائی دیکھو اتنا اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے لیکن تمہارے وجود سے نظر نہیں آ رہا. اللہ نے جب کوئی نعمت دی ہو تو اس کو استعمال کرو. جب اس کو استعمال کرو گے، اپنے نفس کو آسائش دو گے، اپنے نفس کو آسائش دو گے تو پھر وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرے گا. اصل چیز یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ غریب ہونا جیسے کوئی نیکی ہے. اور بھائی غریب ہونا کوئی نیکی نہیں ہے. اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے، غربت میں بھی، امارت میں بھی. غریب ہو تو صبر کرو، امیر ہو تو شکر کر کے دکھا دو. تو جو بندہ امیر ہے اور شکر کر کے دکھا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا تذکرہ آئے گا، مجھے بتائیں کیسا محل ہے. ملکہ بلقیس آ رہی ہے، یمن کی کوئین ہے، وہ بھی بہت بڑی تہذیب تھی اس وقت یمن.
اور وہ آ رہی ہے اور اسے اندازہ نہیں ہو رہا کہ نیچے جو فرش ہے شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اسے اندازہ نہیں ہو رہا کہ نیچے شیشہ ہے، وہ اس کو پانی سمجھ بیٹھی. فکشفت عن ساقیہ، اپنی جو شلوار تھی اس نے، جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا، وہ اس نے اپنی پنڈلیوں سے اوپر کر لیا، اس کو پانی سمجھ کے. تو قرآن نے کیا کہا؟ صرح ممرد من قواریر، شیشے کا محل، ایسا شیشہ کہ وہ، جیسے قرآن جب جنت کے برتنوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، قواریر قواریر من فضہ، جنت میں چاندی کے برتن، ایسے چاندی کے برتن ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ چاندی ہوگی، ٹرانسپیرنٹ یعنی جیسے شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے دوسری طرف سے نظر آتا ہے، یہ معاملہ ہوگا. جمال ہے، اللہ نے دیا ہے تو انسان کو نظر آنا چاہیے. ہاں، انسان اس میں نہ پڑے، فضول خرچی میں نہ پڑے، اپنے چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے. خالصۃ یوم القیامہ، یہ زینت تو اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اہل ایمان کے لیے، کہ ان کو خوبصورت نظر آنا چاہیے. آخرت میں تو یہ ہے ہی صرف اہل ایمان کے لیے، یہ زینت آخرت میں صرف اہل ایمان کو ہی ملے گی، یعنی جنت میں، کافروں کو تو نہیں ملے گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، دیکھو ہم اسی طرح آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. چونکہ عربوں میں یہ کلچر پیدا ہو گیا تھا، قریش تیز لوگ تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو ہم سے کپڑا خرید کے کرنا ہے. اب بعض اوقات کپڑا ختم ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے کے علاوہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، اب بے لباس ہو کے طواف کرو. تو انہوں نے وہاں کاروبار مذہب کو کاروبار بنایا ہوا تھا، بزنس بنایا ہوا تھا. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مذہب کو جو ہے وہ بزنس بنایا ہوا بہت سارے لوگوں نے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اہل جنت جو ہے ان کے دل ایک دوسرے سے صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. دیکھیں دنیا میں بھی بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن ان میں لڑائی ہو جاتی ہے. دونوں ہی نیک ہوتے ہیں، دل میں کوئی کینہ آ جاتا ہے، کوئی بات رہ جاتی ہے. اللہ کے ساتھ دونوں کا تعلق اچھا ہوتا ہے لیکن آپس میں نہیں بن پاتی. تو قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو حسد ہوگا، جو نیگیٹو فیلنگ ہوگی، جو بغض ہوگا، جو کینہ ہوگا، وہ نکال دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے نا کہ یہ میرے بارے میں اور ان اصحاب کے بارے میں کہ جن سے میری لڑائی ہوئی. یہ آیات وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، کہ ہم ان کے سینوں سے غل نکال دیں گے، کینہ نکال دیں گے. آپس میں صحابہ میں بھی لڑائیاں ہو گئی، بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر جاتے ہیں. بہت سے بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کے اوپر بہت برے کمنٹ کر جاتے ہیں، اگرچہ بعد میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اچھا دونوں باشعور ہوتے ہیں لیکن جذبات میں آ کے بہہ جاتے ہیں. امام مالک علیہ الرحمہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک دوسرے امام کے اوپر کمنٹ کر دیا، ابن اسحاق کے اوپر، وہ سیرت کے امام ہیں، اور ان کو کہہ دیا جی وہ تو دجال ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، جب یہ نیشا پور میں گئے تو وہاں کے ایک امام تھے امام زہلی، وہ بھی محدث تھے، وہ ان سے معاصرت لگا بیٹھے. معاصرت مطلب لگتی نہیں ہے نا، سیم پروفیشن ہو تو لوگوں کی لگتی نہیں. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو منع کر دیا امام بخاری کی مجلس میں نہیں جانا، بلکہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئیں، علماء نے کی. یہاں تک امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اتنی تکلیف میں، اتنی پین میں آ گیا، اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے ان کی بایوگرافی میں کہ اسی پین کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ان کا معاملہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں. تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ کچھ لوگ آپس میں الجھ جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا اور حوصلہ بھی دیا اور اعتدال بھی دیا. عموماً بڑے لوگ بھی کم ظرفی کی باتیں کر جاتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی شیطان کا حصہ نظر آتا ہے. تو قیامت والے دن وہ بڑے لوگ ہیں جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رہ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے. تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ ہوگا ہم اس کو کھینچ لیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. کیونکہ جنت میں نفرت نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے. تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں میں نہریں بہتی ہوں گی. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہمیں اس جنت میں لے آیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ لے آتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے تھے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہم اپنی ایفرٹ سے یہاں نہیں آ سکتے تھے جنت میں. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم جہنم سے بچیں گے، اللہ کی توفیق سے ہم جنت میں جائیں گے. اپنے بس کا روگ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. بہت مشکل ہے انسان کہے کہ جی میں اس کو بطور ایک چیلنج کے
لیتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، بہت مشکل ہے جب تک اللہ کی توفیق، اللہ کی سپورٹ شامل حال نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے سبب سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے جو رسول تھے وہ حق بات لے کر آئے۔ ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں یہ بات کہے گا کہ دیکھو تم جنت کے وارث بنا دیے گئے، اور یہ جنت کا وارث ہم نے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے بنایا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ حالانکہ جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے، ریوارڈ ہے۔ ہمارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، انسان اس پہ بھی پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس قابل ہے بھی کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ نہیں، اور اس کے بدلے میں جو جنت مل رہی ہے زمین اور 7 آسمانوں کے برابر، تو یہ تو عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کے آنر اور رسپیکٹ کے لیے کہیں گے کہ میری بندے کی محنت کا بدلہ ہے، اس نے محنت کی ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر دعا کے کچھ آداب سکھائے گئے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے دعا، قرآن مجید اکثر و بیشتر دعا کے موضوع کو ٹچ کرتا ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، روتے ہوئے۔ رونا نہ بھی آ رہا ہو تو رونے کی شکل بنا لے انسان، عاجزی کے ساتھ۔ اونچی آواز سے دعا کرنا اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ جو نا خفیہ کا مطلب کیا ہے؟ چپکے چپکے، شور مچا دینا دعا میں، چیخے مارنا، یہ پسندیدہ نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بعض مساجد میں رمضان میں یہ چیز ہوتی بھی ہے، چلے ٹھیک ہے اجتماعی طور پہ کبھی کبھار ہو جائے، وطر کی نماز میں اونچی آواز سے دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی اب یہ ایک عجیب سا مطلب کہ بہت زیادہ جیسے زور لگایا جاتا ہے نا، اور تکلف کے ساتھ رویا جاتا ہے اور رلایا جاتا ہے، یہ جو بعض اوقات سین کریٹ کیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں لگتا، اس سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نارمل انداز میں آپ دعا کریں، نارمل انداز میں دعا کرتے کرتے اگر رونا آ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، نہیں، ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ایک عمومی ایک بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ کوئی مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ لوگ تکلف کے ساتھ روتے ہیں ایک خاص انداز میں اور دوسروں کو بھی رلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رونا چاہیے دعا میں، لیکن اکیلے جا کے روئیں اللہ کے سامنے۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے احمد جاوید صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ مجمع کے جو آنسو ہے نا، مجمع میں وہ پانی کی بوند ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مجمع کے جو آنسو ہیں، اصل آنسو ہے جو تنہائی کا ہے، جو آپ کو پتہ ہے یا آپ کے پروردگار کو پتہ ہے، اس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو تنہائی میں اکیلا تھا اور وہ رو پڑا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو تنہائی کے آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی ہم اس کو یہ کہیں کہ جی کوئی بدعت ہے یا کوئی اس میں سے حرام کام ہے، بس ایک توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تکلف کسی بھی چیز میں مناسب نہیں ہوتا، تاکہ اس میں اعتدال پیدا رہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، دیکھو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی حد سے نہ بڑھو، ایسے چیخو پکار کرنا، یا اللہ یہ دے دے، یہ وہ، چیخنا چلانا، ٹھیک ہے، یہ نہیں، بس آرام سے سکون سے دعا کے اندر کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، سکون، چپکے چپکے دبی آواز کے ساتھ دعا کرنا، یہ قرآن کا انداز ہے، دبی دبی آواز کے ساتھ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دیکھو زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تو ایک تو یہ کہا کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا کرو، یعنی دبی آواز کے ساتھ، اور دوسرا کیا کہا؟ خوفًا وطمعًا، ڈر بھی ہو، جہنم کا خوف بھی ہو کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اور طمع، لالچ بھی ہو، جنت کی لالچ بھی ہو، جنت کی لالچ بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ تو دونوں کیفیات دعا کے اندر ہونی چاہیے، ڈر، خوف بھی غالب ہو، اور امید بھی، ہوپ بھی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کا ڈر بھی ہو کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو دونوں کیفیات، اور عام طور پہ دعا میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں، یہ بھی کیفیت کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ
قبول کر لے گا. تو یہ دعا کے آداب ہیں. نیکسٹ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں جو نبیوں نے دعوت کا کام کیا، یہ قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے رسالت کے چیپٹر میں. قصص النبیین، نبیوں کے احوال واقعات، قوم نوح کا قصہ، قوم ابراہیم کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، قوم شعیب کا قصہ، قوم عاد کا قصہ، قوم سمود کا قصہ. لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. تو حضرت نوح کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. نبیوں کی دعوت سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی تھی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. شرک سے منع کرتے تھے نبی، اور عبادت کے اوپر کھڑا کرتے تھے. اور عبادت کا ہم نے کہا تھا کہ کمپریہنسو، اس کے جو میننگ ہے، اس کا جو جامع مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ جو 24 گھنٹے کے اعمال ہیں وہ دین کے مطابق ہو جائے. لیکن اصلاً جو مراد ہوتی تھی وہ شرک کی نفی ہوتی تھی کہ وہ جو بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں مانتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کے ڈیوائن ہونے کا جو ان کا بیلیف تھا، عقیدہ تھا، اس سے منع کیا گیا. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے تم دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، دعا والی عبادت. عبادت کیا ہے؟ دعا اللہ سے کرو، مانگو اللہ سے، کسی اور سے مت مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذرائع کے تحت مانگنے کو بھی اتنا پسند نہیں کیا. یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے، سواری پہ بیٹھے ہو، وہ جو چابک ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سواری کو حرکت دیتے ہیں، چلاتے ہیں، مارتے ہیں، اگر وہ بھی زمین پہ گر جائے تو کسی کو مت کہو کہ مجھے اٹھا کے دو. یعنی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا کام خود کرو، اپنا کام خود کرو. یہ ہمارے دین کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. اور عذاب آیا ان کے اوپر. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی میسوپوٹیمیا میں. دجلہ اور فرات کے درمیان کا جو علاقہ تھا یہ میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا، عراق کی سرزمین. تو عراق میں ان کی بعثت ہوئی تھی، جو موجودہ حالیہ عراق ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی. ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا؟ تقریباً کہا جاتا ہے بائبل کی اگر آپ وہ لیں، ٹائم لائن لیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی 4000 3000 یا 5000 قبل مسیح، اس طرح کوئی ٹائم پیریڈ بنتا ہے. واللہ عالم، کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی. قوم نوح کے بعد جب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، تو پھر جو بچے کچھ لوگ تھے ان سے آگے نسل انسانی چلی اور قوم عاد پیدا ہوئی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. اب دیکھیں یہاں بہت اہم نقطہ ہے. قوم عاد نے حضرت ہود کا انکار کیا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی تھے ان کے، بھائی کہہ کے پکارا ہے. آج آپ مخالف فرقے کے بندے کو اپنا بھائی کہہ دیں تو لوگ آپ کے اوپر فتویٰ جڑ دیتے ہیں، آپ کو اپنے مسلک سے خارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کیا کہتے تھے؟ کافر قوم کو کیا کہتے تھے؟ تم میری قوم کے لوگ. اپنائیت دینی پڑتی ہے اگلے کی. اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے نا، تو یہ نہیں کہ آپ لائن کھینچ کے کہیں تم ادھر میں ادھر اور سیدھے ہو جاؤ، تھانے داروں والا انداز، ایسے کچھ نہیں. اپنائیت دینی پڑتی ہے. تم ہمارے اپنے ہو، لیکن یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت بھی اپنی قوم کے لیے ایسی تھی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسی طرح قوم ہود کے اوپر بھی عذاب آیا جس کا تذکرہ آگے آئے گا. آندھی طوفان اور جھکڑ کا عذاب. 7 لیال و 8 ایام، قرآن نے کہا 7 راتیں 8 دن تک. پھر جب قوم تباہ و برباد ہو گئی، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی. تو قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یعنی ہر دور میں شیطان نے کیا کام کیا؟ لوگوں کو شرک پہ لگایا. شرک اپنی صورتیں بدلتا رہا. آج بھی بت پرستی ہے، آپ کو بہت نظر آتی ہے انڈیا میں، جیسے بہت بت پرستی ہے، لیکن اوورآل اب دنیا میں جو شرک ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے. میٹر، مادے کی پوجا ہو رہی ہے. آج جو دنیا میں شرک ہے وہ کیا ہے؟ زر پرستی ہے، پیسے کی پوجا ہو رہی ہے.
اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا تائیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. اور درہم اور دینار کو کوئی سجدہ تھوڑا کرتا ہے، پیپر کرنسی سامنے رکھ کے کوئی سجدہ تھوڑا کرتا ہے. اس کے بندے سے کیا مراد ہے کہ اس نے اپنا دین اور ایمان کیا کیا، بیچ دیا دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، اپنا دین ایمان داؤ پہ لگا دیا. تو زر پرستی، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی یہ دوسری مادہ پرستی، یہ جو جتنی بھی چیزیں صورتیں ہیں تو یہ شرک کی ماڈرن فارمز آپ کہہ سکتے ہیں. تو شرک کی تمام صورتوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. قوم صالح کو بھی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا. پھر اس کے بعد قوم لوط پیدا ہوئی. حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو ان کو سدوم اور عبورہ کی دو بستیاں تھیں ڈیڈ سی کے کنارے، بحر مردار کے کنارے. یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور وہاں جو برائی عام ہو گئی تھی ان بستیوں میں، ہومو سیکشولیٹی، مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، عورتوں سے نہیں، اور پبلکلی ایسا کرتے تھے. اس پہ پھر قرآن نے کریٹیسائز کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ برائی اس قوم سے پہلے یہ نہیں تھی، یہ اس کے موجب تھے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے قوم، حد سے نکل جانے والے، فطرت سے نکل جانے. اور پھر کیا ہوا، کیسا عذاب آیا قوم لوط پہ، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اور جبریل علیہ السلام آئے، پتھروں کی بھی بارش ہوئی. اور ہر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے واپس زمین کے اوپر الٹا کے دے مارا. بدترین قسم کی سزا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوئی. تو پچھلی قوموں میں جو بھی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں آج وہ ساری ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قوم کے اوپر عذاب استیصال نہ آئے، یعنی ایسا عذاب نہ نازل ہو کہ ان کی جڑ ہی کٹ جائے، بالکل ہی ختم ہو جائے. تو اس دعا کی برکت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. چھوٹی چھوٹی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی رہتی ہے کہ شاید یہ رجوع کریں، لیکن یہ ہے کہ اب کتنے ہیں جو رجوع کرنے والے. تو پچھلی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دن ان کو یاد کرو. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا ایک تو آسمان سے عذاب آتا ہے، ایک زمین سے آتا ہے، اور تیسرا کیا، تمہیں آپس میں لڑا دے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ کروڑوں لوگ آپ کے مارے گئے، کروڑوں لوگ مارے گئے. چھوٹی سی، اب آج بھی سمجھے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کرنے کی دیر ہے، وہ کوئی ایک کسی اسٹیٹ کا رولر کرے گا، ویسٹ کی اگر آپ بات کر لیں، اور اس کے بعد جو اٹامک وار چھڑ جائے گی تو کیا بچے گا؟ مجھے بتائیں کیا بچے گا؟ یہ دنیا جہنم بن جائے گی. خدا نے ابھی تک بچایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس دن ذرا سا اشارہ کر دیا اور وہ تیلی لگ گئی جنگ کی، جس تھرڈ ورلڈ وار سے ابھی سارے ڈرا رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا تصور کر کے بھی ہم کام جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل نہیں کرتا کہ یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے جو اس کے اوپر برستا ہے بار بار وقتاً فوقتاً، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلیں جی بتائیں آج کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ جی کون بتائے؟ جی ہاں، تقدیر سے حجت بازی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا یا غلط کام کیا ہے، اور اب آپ کہیں کہ جی یہ اللہ نے میرے لیے لکھا تھا تو میں نے اس لیے کیا، تو یہ غلط ہے. اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جیسے یہ ویسکٹ پہن کے آئے ہیں تو آپ کو بھی اللہ نے ویسکٹ دی ہے تو پہن کے آئے ہیں. ہاں، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز اللہ کے لیے. جی ہاں، حلال یا حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہرا سکتے. حلال حرام وہی ہے جو اللہ نے کرا دیا. جی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے ساتھ شرک کو حرام کیا، ساتھ والدین کے ساتھ رسول کو حرام کر دیا، اپنے ساتھ جو ہے اولاد کو ناحق کرنے کے صحیح کو حرام کیا، ساتھ میں ساتھ فاحش کام کے لیے بھی جانے سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ کن چیزوں کو حرام قرار دیا؟ شرک، والدین کی نافرمانی، اور تیسرا قتل نفس، کسی جان کو قتل کرنا، چوتھا اولاد کو قتل کرنا، اور پانچواں بے حیائی۔ بے حیائی سے بچیں، بے حیائی کے قریب بھی مت جائیں۔ بس کسی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، تعلق قائم ہو گیا ہے تو شادی کر لیں بس، ٹھیک ہے؟ شادی کے بغیر تعلق چلانا، لو افیئرس چلانا، تو وہ ٹھیک نہیں، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے۔ تو محبت کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی بری بات ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کو چلاتے کیسے، ٹھیک؟ تو اگر آپ اس کو چلا لیتے ہیں شرعی طریقے سے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جی، اور کسی کو اپنائیت دو گے تو اصلاح کر پاؤ گے، اگر اپنائیت نہیں دو گے، ہاں بہت اہم نقطہ ہے، کسی کو اپنائیت دے گے تو اصلاح کر پائیں گے، اگر اپنائیت نہیں دیں گے تو کیسے اصلاح کر پائیں گے؟ تو لوگوں کو متنفر نہ کریں اپنے آپ سے، اپنائیت دیں۔ فتوے لگا کے آپ اصلاح نہیں کر سکتے، اپنا بنا کے اصلاح کر سکتے۔ جی ہاں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی لمٹس کراس نہیں کرنی، اللہ کی لمٹس کے اندر رہتے رہتے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جی، اللہ کا دین ہم سب میں نظر آنا چاہیے، تبھی دین پھیلے گا۔ دین باتوں سے کم پھیلتا ہے، عمل سے زیادہ پھیلتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کے عمل سے دین زیادہ پھیلتا ہے، باتوں سے کم۔ 4 گھنٹے کی تقریر سے دین اتنا نہیں پھیلے گا جتنا آپ کے ایک عمل سے پھیلے گا، ٹھیک ہے؟ اب ابا جان خود جھوٹ بولتے ہیں تو اولاد کیسے سچ بولے گی؟ ابا جان خود نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کیسے نماز پڑھے گی؟ جی، خلوص سے، ہاں، خلوص سے اگر کوئی نیکی کی ہے، سنسیریٹی کے ساتھ، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا قیامت والے دن بڑا وزن ہوگا، بہت وزن ہوگا، بھلے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو آپ کی نظر میں۔ ہر نبی کا بنیادی کام دعوت کا، ہر نبی کا بنیادی کام کیا؟ دعوت ہے، اور دعوت بھی کس چیز کی؟ توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کرنے کی اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت۔ جی، تنہائی میں کی گئی عاجزانہ مخلص اور چپکے چپکے سے کی گئی دعا کا اللہ کے ہاں حاضر پہنچا۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ تنہائی میں کریں، چپکے چپکے اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے کریں، تو اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے جی پھر۔